بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. صدق اللہ مولانا العظیم. 17 ذی-القعدہ 1443 ہجری بمطابق 17 جون سن 2022 عیسوی. موقع دی مناسبت نال چونکہ حج دے مہینے وچوں ایک مہینہ ذی-القعدہ ہے تو سیرت ابراہیم اور احوال حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اس ماہ رواں یا آئندہ مہینے بہت زیادہ تعلق ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی شخصیت گرامی قدر کسی تعارف دی محتاج نہیں. آپ علیہ السلام جد الانبیاء نے، آپ مجدد الانبیاء نے، آپ تاج الاصفیاء نے، آپ خلیل اللہ نے اور آپ امام الناس نے. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی شخصیت ایک آفاقی اور مرکزی شخصیت ہے. دنیا دے 3 سماوی الہامی مذاہب یعنی اہل اسلام، یہود اور نصارہ، انہاں تنہ دا مرکز، محور اور منبع جو ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی ذات گرامی قدر ہے. یہودی بھی عقیدت رکھتے ہیں، آپ انہوں نے بھی بزرگ نے. عیسائی بھی آپ نو اپنا بزرگ اور جد امجد تصور کرتے ہیں. مذہبی نقطہ نظر نال یہ تینوں مذاہب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو بڑی ارادت اور عقیدت اور محبت دی نگاہ نال دیکھتے ہیں، مگر سب تو زیادہ اقرب قریب اسلام، یہود اور نصارہ، انہاں تینوں وچوں سب تو زیادہ قریب اہل اسلام میں، اہل ایمان میں. دعویٰ تو یہودیاں دا بھی یہ ہوئی ہے کہ اسی ابراہیمی دین تے ہاں، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ فرماتا ہے میری عدالت دی طرف رجوع کرو، میرے کو پوچھو کہ ابراہیم دے قریب نظریاتی اعتبار نال، اعتقادی اعتبار نال، مذہبی لحاظ نال سب تو زیادہ قریب کون؟ اللہ فرماتا ہے ان اول الناس بابراہیم للذی
یعنی بے شک سب سے زیادہ ابراہیم کے قریب وہ لوگ ہیں جو صاحب ایمان ہیں. ھذا النبی والذین آمنوا، یہ نبی یعنی محمد رسول اللہ یہ سب سے زیادہ قریب ہیں. عقیدے دے لحاظ نال، مسلک دے لحاظ نال، مذہب دے نقطہ نظر نال ابراہیم علیہ السلام دے سب تو نیڑے کون ہے؟ ھذا النبی، ھذا النبی یعنی اے نبی مراد محمد الرسول اللہ. والذین آمنوا اور ایمان والے یہ سب تو زیادہ قریب نے. یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے، اللہ دا فیصلہ. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی شخصیت جو کہ تمام عالم اسلام دے اندر یہود و نصارہ دے نزدیک محترم بھی ہے، مکرم بھی ہے، اور آپ کی شخصیت تمام مذاہب دا منبع، مرکز اور محور بھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا قرآن کریم دے اندر 71 بار نام آیا. ابراہیم جو کہ تورات ایک کہتی ابراہام، قرآن نے وہ دی تصحیح کی تھی اور صحیح نام ہے ابراہیم. ایک سریانی زبان دا لفظ ہے جو اج کل ناپید ہے، نہ عبرانی ہے دنیا دے اندر نہ سریانی ہے. سریانی زبان دے اندر ابراہیم دا معنی ہے مہربان باپ، یا دوسرا معنی قوموں کا باپ. کس قدر پیارا نام ہے، نام بھی اچھا، کام بھی اچھا، ذات بھی اعلیٰ، صفات بھی اعلیٰ، مقام بھی اعلیٰ، شان بھی اعلیٰ. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس دور پیدا ہوئے نے، حیات الحیوان والے امام دمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب دے اندر لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جس دور پیدا ہوئے نے اس تو تھوڑی دیر پہلے نمرود نو ایک بڑا خوفناک خواب آیا. اس نے اپنے مشیران، اپنے وزراء اور اہل علم طبقہ اکٹھا کر کے اپنا خواب بیان کیتا اور کہنے لگا کہ میرے تعبیر دیو. تو منجم حضرات، اہل علم حضرات نے تعبیر دیتی کہ جناب تہاڈی دور وچ، تہاڈی سلطنت اور حکومت وچ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تہاڈی حکومت نو تاخت و تاراج کر دے. تو اس نے فیملی پلاننگ منصوبے دی بنیاد رکھ دیتی. یہ بانی کون ہے؟ نمرود. اور اس تو بعد اس نظریے نو اگر کسی نے آپ یاری کیتی ہے دی اور یہ نظریہ پھیلیا ہے تو دوسرے نمبر تے فرعون ہوگا جس نے بنی اسرائیل دا 90,000 بچہ قتل کروایا ہے محض اپنی حکومت بچان واسطے. 90,000 معصوم بچہ تحت کیتا، انہوں نے گھرے کٹے. لیکن ایک بات میری بھی سن لو، فیملی پلاننگ منصوبے دی بنیاد رکھنے والا اور اس دی آبیاری کرنے والا یہ دو دنیا دے ظالم بادشاہ ہوئے نے جنہوں نے ربوبیت کا دعویٰ کیتا ہے. تو پتہ لگ گیا اس محکمے دا بانی کون ہے؟ نمرود اور فرعون. ساڑی حکومت نے، ساڑے حکمرانہ نے، میں موجودہ حکومت کی گل نہیں کر رہا، پہلے ما سبق جتنے بھی حکمران گزرے نے ارباں نہیں خرباں روپیہ اس پلاننگ تے خرچ کر چکے نے اور خرچ کر رہے نے.
بچے کم خوشحال گھرانہ، یعنی انہوں کا نظریہ یہ ہے کہ بچے کم پیدا کرو خوشحالی آئے گی۔ اور میرے نبی دا جو ساری کائنات وچوں سب تو بڑے دانا بھی نے، مدبر بھی نے، مفکر بھی نے، اور رہبر و رہنما بھی نے، اور تمام مصلحین وچوں سب تو بڑے مصلح، آپ دا ارشاد کیے کہ ایسی عورتوں سے شادی کرو جو بچے زیادہ جننے والی ہوں۔ لو یہ ٹکرا گیا نا نظریہ ٹکرا گیا، تصادم آ گیا، ٹکرایا کدے نالے؟ مدینے والی سرکار نال۔ زیادہ بچے جننے والی عورتوں سے شادی کرو تاکہ میں قیامت کے دن تمام انبیاء میں فخر کر سکوں کہ میری امت زیادہ ہے۔ اچھا، ایک حدیث اور پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی آیا بارگاہ رسالت، کہنے لگا یا رسول اللہ ہاتھ بڑا تنگ ہے، فرمایا ایک شادی اور کر لیں۔ یہ کہتے ہیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے، تو رازق ہے؟ رازق کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق زمین پر نہیں ہے، وہ آسمانوں میں۔ فی السماء، آسمان میں، کارخانے زمین پر، فیکٹریاں زمین پر، تجارتیں زمین پر، کاروبار زمین پر، کھیتی باڑی زمین پر، ہر کام زمین پر، مگر رزق عرش برین پر ہے۔ قرآن تے ایمان کے نہیں؟ اللہ آتا ہے تواڈے کارخانے کی رزق نہیں، تواڈا کام ہے محنت کرنا، تواڈا کام ہے کوشش کرنا۔ رزق دی تقسیم میں کرنے والا، مدبر میں ہاں، میریاں تدبیراں نے، میرے پروگرام نے، میریاں منصوبہ بندیاں نے، میری پلاننگ ہے کس نو کنا دینا ہے، اور ہر بندے دی کمپیسٹی بھی اللہ ہی جاندا ہے۔ بعض بندے تھوڑا جہا رزق وچ وسعت آ گئی، کشادہ روزی ہوئی، انہیں ہاتھ چک لی، سارا معاشرہ وہ دے شر تو بچن دی کوشش کرتا ہے۔ اس واسطے اللہ نے جنوں جتھے رکھیا ہے، جنہ دیتا ہے وہ صحیح دیتا ہے۔ بعض لوگ کہیں میں بڑا پڑھیا لکھیا، میں تے چاہیے سی نا میں کار تے سفر کردا، میری کوٹھی اچھی ہوتی۔ اللہ آخیا نہیں، تیری جو اندر مٹیریل ہے نا میں رکھیا ہے، تیری کمپیسٹی نو میں جاننا۔ اگر تیرے رزق دے اندر تھوڑی جی کشادگی پیدا کر دیتی گئی تے تو میری مخلوق دا جینا حرام کر دینا۔ کیا آدھے پنجابی وچ کہ ہوچھے گدا لینا برا، برے کوڑ بہنا برا، بچے گال گہنا برا۔ ونڈا لائی ہے نا سیاڑے نے کہ فلانے نو اللہ نے تھوڑی جی روزی کھلی دیتی ہے، انہیں تے جناب نا ات ہی چوک لی تے ات خدا دا ویر۔ فرعون نو اللہ نے اختیارات دیتے، ایک معمولی جائے لکڑ ہارے دا پتر اللہ نے چدرا دے دیتی، سرداری دیتی، سروری دیتی، ذیلداری عطا کیتی، اختیارات دیتے، وہ جناب اپنے آپ تو باہر ہو گیا۔ انہیں اللہ نہ ٹکر لے لئی بے ہون تو ریٹائر ہو جا، تیری سیٹ تے میں بہنا ہے، رب میں ہاں۔ اللہ اکبر، وہ اللہ دی تقسیم ہے۔ اللہ کی فرما رہا ہے نحنو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیا دی زندگی دے اندر اساں روزی آپ ونڈی ہے۔ ایک جناب کارخانے دا مالک، بہت بڑی فیکٹری دا مالک،
ایک جڑا ہے وہ ایک دکان دا مالک ہے، ایک بیچارہ دکان دے اگے کرایہ دے کے ریڑھی لاتا ہے، اور ایک کو ریڑھی بھی نہیں، وہ سائیکل تے پھیری لاتا ہے، سر تے چھاپڑی چکی، دھوپ بھی ہے، شدت دی گرمی ہے، مگر وہ سڑک کنارے بہ کے میں ویکھیا ایک موچی جتیاں گنڈ رہا ہے، پالش کر رہا ہے، وہ دا دل نہیں کرتا میں چھاویں بہوں، میں نہیں کہاں گا کہ یا اللہ یہ تو کی کیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیتا ایک باری، اعتراض نہیں بلکہ ایک ترس آیا، نہر تے بچے نہا رہے ہیں اور ایک نابینا بچہ بڑا نمانا جہا ہو کے مسکین جہا بن کے نہر دے کنارے تے بیٹھا ہے، تے دوسرے بچے جڑے نے اچھل کود رہے نے، ایک دوسرے نے شرارتاں کر رہے نے، نہر چ نہا رہے نے۔ موسیٰ علیہ السلام نو ویکھ کے بڑے ہی ترس آیا، اور یاد رکھنا نبی نالوں زیادہ کوئی رحم دل نہیں ہوندا۔ انہیں یہ حالت ویکھی بڑے ہی ترس آیا، اللہ دی بارگاہ میں دعا کیتی، کہنے یا اللہ میں کون ہاں تیری تقسیم تے اعتراض کرنا، پر مینوں ویکھ کے دل نو تکلیف بڑی آئی ہے، اگر ان بھی اکھاں دے دیو، یہ اپنے ہمچولیاں نال، اپنے ہانیاں نال، اپنے ساتھیاں نال کھیل دا، اچھل دا، کود دا۔ اللہ نے فوراً وہی کر دیتی، میرے کریم میری یہاں حکمتاں تو تسی واقف نہیں، یہ اسرار دیاں باتاں نے، پیتاں دیاں گلاں نے، پر میں اپنی حکمت تو تھوڑا جا پردہ ہٹا کے اصل حقیقت تو مخا دے لو، پھر ان میں اکھاں دے رہا، یہ دی بنائی، یہ دی بصارت، یہ دی اکھاں دی روشنی واپس آ رہے، وہ اکھاں روشن ہوئیاں، انہیں جناب کپڑے لا کے این سٹے للکاریا، لاوی تگڑے ہو جاؤ، میری بھی اکھاں روشن ہو گئیاں نے، میں ہن آیا، ہن میں تواڈے کولوں پچھلیاں قضاواں بھی ادا کرنی ہیں۔ اس نہر وچ ماری چھلانگ، کلیم اللہ ویکھ رہے نے، اینو توڑوں پھڑ، انہوں ٹوبا دے، اینو غوطہ دے، وہ جناب اتھے ادم مچ گیا، حال پہ گئی۔ جدوں دیاں یہ حرکات شنیہ ویکھیاں، موسیٰ علیہ السلام فوراً ملتجی ہوئے اللہ دی بارگاہ، یا اللہ میں نہیں سجان، تیریاں حکمتاں نو تو ہی جان، ان اس حالت وچ لیا تاکہ تیری مخلوق یہ شر تو محفوظ ہو سکے۔ بابا سادی کہندا ہے ایک ظالم شخص ایک درخت دے سائے تھلے لیٹیا ہے، ستا پہ، تے میں او دے سرانے کھڑے ہو کے کی کیا، ظالمہ تیرے جاگن نالوں تیرا سو رہنا بہتر ہے، جدوں تک تو ستا ہے اللہ دی مخلوق تیرے شر تو بچی۔ تو حکمتاں او دیاں نے، نحنو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اسا روزی آپ ونڈی یہ دنیا دی زندگی دے اندر۔ اگے کی فرمایا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، پھر بعض نو بعض تے درجے دیتے، فضیلت دیتی، برتری عطا کیتی۔ ایک بندہ سائیکل تے جا رہا ہے، ایک بندہ سکوٹر تے جا رہا ہے، ایک بندہ کار تے جا رہا ہے۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں سارے ملک جنہاں دے جہاز اپنے ہیلی کاپٹر اپنے، تو انہاں سارے نو چھڈو، ایک بندہ پیدل جا رہا ہے۔ یہ تقسیم کی دی صرف اور صرف اللہ کی۔ ایک بندہ اللہ والا، وہ اللہ کے دعا پہ کرے، یا اللہ میرے کو جتی کوئی نہیں، اللہ میں ننگی پیری ہاں، یا اللہ میں ایک جتی دے دے۔ دیر تک دعا کرتا رہا، جدو گھروں باہر نکلیا دیکھیا سڑک تے ایک بندہ رڑدا جا رہا ہے، وہ دے پیر ہی کوئی نہیں۔
اس وقت اللہ دی بارگاہ وچ سجدہ ریز ہویا، آندا یا اللہ میں نہیں تیرے کو جتی منگدا، میرے پیر سلامت رکھی۔ اللہ اکبر۔ معاشرے دے اندر کچھ معذور لوگ اللہ نے پیدا فرمائے تاکہ جس جسم دے حصے تو وہ محروم ہے تو انہوں او دی قدر آوے۔ مثلا کئی معاشرے مل گئے جو نبی نے تکے کھا رہے اور انہوں نے ویک کے اکھاں دی قدر نہیں ہوندی کہ اللہ تیرا کڈا کرم میں سانو اے دیدے اے بنائی وائی اکھاں روشن چاندی دی طرح تو عطا کیتی ہے۔ قاری صاحب غزوہ طائف دے اندر حضرت ابو سفیان اموی نام تو اینا دا ہے سخر سعاد ناز، نام سخر بن حرب بن امیہ بن عبد الشمس، اینا دی ایک اکھ ضائع ہوئے غزوہ طائف دے اندر۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ تیر لگا دشمن دا اور ڈیلا باہر آ گیا، وہ ڈیلا تلیت رکھیا ہے، اکھاں میں خون دیاں تیریاں چل رہی ہیں اور بارگاہ رسالت حاضر ہوئے، یا رسول اللہ اے ویکھو من کسی دا دشمن دا تیر لگا ہے اور میری اکھ دا ڈیلا باہر آ گیا ہے، اے ڈیلا صحیح سلامت ہے، تلیت میں رکھ کے حاضر ہویا، دسو کی آڈر ہے۔ ویکھو نا مریض ہمیشہ طبیب کو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور سب تو وڈے طبیب روحانی جسمانی کون نے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا؟ اگر تسی کہو میں اپنے ہتھاں نال اے ڈیلا اکھ وچ رکھ کے دعا کرنا تے اللہ انہوں صحت عطا کرے گا تے اے اوویں ویکھے گا جی، تے تسی صحت مند ہو جاؤ گے۔ پر ایک گل ہو رہے، جے تسی صبر کرو تے اے دا بدلہ جنت ہے جی، اے دا بدلہ ہائے قربان جاؤ لوگوں دے ایمان تو آخرت دے یقین تو۔ حضرت ابو سفیان البدایہ والنہایہ دے اندر لکھے ہے، انہوں نے زور نہ ڈیلا دور سٹیا، یا رسول اللہ مینوں اکھ دی لوڑ نہیں، مینوں جنت دی دکھ دی لوڑ ہے، مینوں جنت چاہیے، میں صبر کر لاں، میں ایک اکھ نہ گزارا کر لاں گا پر مینوں جنت چاہیے۔ اور دیکھو کہ دور نبوت گزر گیا، دور ابو بکر صدیق بھی گزر گیا، دور فاروق اعظم آ گیا۔ اے فاروقی دور بہت بڑا جہاد دا دور، حضرت عمر فاروق بڑا جہاد کیتا، دنیا دیاں دو سپر طاقتاں تاخت و تاراج کیتا، پورا مصر فتح کیتا، پورا شام فتح کیتا، روم فتح کیتا اور فارس فتح کیتا۔ اے جنگاں ساریاں، یرموک دی جنگ، نہامن دی جنگ، قادسیہ دی جنگ، یعنی جدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے نے 10,000 مربع میل دے ہوتے اسلام دا چنڈا لہرا رہے سی جی، اللہ اکبر۔ اور صدیقی دور دے اندر پھر کچھ فتوحات ہوئی ہیں، مگر عمر فاروق نے تے کمال ہی کر دی، 22 لاکھ مربع میل دے ہوتے اسلام دا پرچم لہرا گیا۔ اینی فتوحات نے، اگر میں فاروقی کارنامے ذکر کرا تو وقت چاہیے، میں اپنے موضوع تو دور چلا جاؤں گا۔ مقصد یہ ہے کہ جس وقت فاروقی دور میں جہاد ہو رہا ہے، ابو سفیان دا سارا ٹبر اس جہاد شامل ہے، اور اتھے ہی
یرموک دی جانب لڑدیاں ہویاں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ دی دوسری اکھ بھی ضائع ہو گئی جہاد وچ. تو بھئی قدر کرو، اے اللہ نے نعمتاں دتیاں نے، اکھاں خدا دی نعمت، کان خدا دی نعمت، زبان خدا دی نعمت، اور دماغ خدا دی نعمت، ہاتھ خدا دی نعمت، پیر خدا دی نعمت. مگر معاشرے کچھ معذور لوگ پیدا کر کے لوگاں واسطے عبرت دے مناظر رکھے نے کہ لوگوں قدر کرو انہاں آزادی، انہاں نعمتاں دی جو اللہ نے بغیر کسے معاوضے دے، بغیر کسے قیمت دے تو انہوں عطا کی. اللہ اکبر. اچھا ایک اکھ ضائع ہو جائے، پیسے بھی بڑے لگتے نے پر پیندی پتھر دی جی، وہ بندے نے ویکھ کے ڈر پیا ہوتا ہے. اور کہنے والا کی کہندا ہے جے رب والوں ہو جائے تیری اکھ کانی، اللہ محفوظ رکھے، جے رب والوں ہو جائے تیری اکھ کانی، کٹھی ہو کے آ جائے پیران دی ٹانی، دنیا دے گروہاں دا لگ جاوے میلہ، ہر گرو آوے نال اس دا چیلا، سارے زور لامن اکیلا اکیلا، پر کدی بن سکے گا نہ ایک اکھ دا ڈیلا. جے نکلی کوئی ڈیلا بناوی دے گا، جے نکلی کوئی ڈیلا بناوی دے گا، بنامن اتے تیتھوں قیمت لوے گا. جننے تینوں سب کچھ ہی ایویں عطایا تو وہ دے احساناں دا کی مول پایا. اللہ قدر کرن دی توفیق دے. یہ نعمتاں رب دیاں نے. اللہ کا سلامت رکھے، اللہ کان سلامت رکھے، ہاتھ پیر سلامت رکھے. اللہ کی آندے نے نین پران آندے پران کنوں آندے وہ پیرانوں سارے آندے یا اللہ نینی پرانی زندہ رویے ٹردیاں نو لے دے. تو یہ اللہ دیا نعمتاں. تو میں عرض کر رہا کہ اللہ تعالیٰ دی تقسیم بہتر ہے یا بندیاں دی پلاننگ بہتر ہے؟ اللہ پہ آندہ اے میں نعمت انہوں دینی ہے، اے اس قابل ہے، انہوں دیتی کوئی حال نہیں رہے گا، اے اس لائق نہیں. دیکھ لو کچھ مثالہ بھی موجود نے. تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ. اے اللہ قرآن میں مثالہ بیان کر رہے ہیں بندیاں نو سمجھان واسطے. تو نعمتاں نال نوازیا فرعون نو، نمرود نو، اور وہ کتھے جا کے بیٹھے اللہ دی مسجد تے جا کے قبضہ کر رہے. بس ہوں تیری خدائی نہیں ساڈی خدائی. اللہ انہیں حوصلے والا بڑا ہے، جی وہ آپ وڈا ہے نا وہ ضرب بھی وڈا ہے. فرعون نے کیا؟ قرآن اٹھا کے دیکھو، اپنے مشیر نو ایک اونچی بلڈنگ بڑی بلند و بالا تعمیر کر، میں موسیٰ دے رب نو ویکھنا ہے. اطلع الی الہ موسیٰ، میں موسیٰ دے رب نو ویکھنا ہے. اچھا انہیں جناب انتقام دے نقطہ نظر نال اتے چڑھ کے تیر چلایا، میں موسیٰ دے رب نو تیر مارنا، وڈا تیر مار خان. اللہ نے آکھیا کیا نے ذات دی کوڑ کرلی تے چھتیرانو جپے. وہ تو میرے نہ متھا لا رہے ہیں. اللہ بھی مسکرا رہا سی. پر چل کافرا بے ایمانا نمک حراما منکرا، میں تیرا بھی دل نہیں توڑنا چاہتا. اللہ نے تیر دے کے ایک پرندہ کر دیتا اور خون آلود تیر واپس آیا. دشمن بڑا خوش ہوا. لو موسیٰ میں تیرے رب نو تیر ماروں. ہو سکا کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، حقیقت کیا ہے تیری؟ خلق الانسان ضعیفا،
خلق الانسان قطورا، اللہ کہتا ہے انسان ہے ہی بڑا جلد باز، بڑا ہی کمزور، بڑا ہی ناتواں، لیکن دعوے بڑے کردا ہے، بلند بان دعوے کردا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں نہیں رہوں گا، کوئی چیز نہیں رہے گی، ہمالیہ بھی روئے گا، مرنے والا مر گیا، کتا بھی نہ رویا، کل تھا جن محلوں پہ چراغاں، آج ہے ان پر جلوہ ہوگا۔ وہ تے الو بول دے پہنے، وہ واسو کتے گئے نے، کم ترکو من جنات و عیون، کنے لوگ باغ محلات چھڑ کے ٹر گئے، کل تھا جن محلوں پہ چراغاں، آج ہے ان پر جلوہ ہوگا، جال حق کو وضاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ بڑے ظلم کیتے، چیخاں انسانی بلند ہو رہی ہیں، معصوماں نو قتل کیتا جا رہا ہے، اللہ اکبر، اور مظلوم دعاواں کرتے ہیں یا اللہ انہاں ظالماں کو سانو بچا لے۔ یہ منظر ویکھنا ہے تو جاؤ کشمیر دے اندر کی ہو رہا ہے مسلمانوں نال، اور سارے حکمران کتھے مر گئے نے، وہ انتظار کر رہے تھے کوئی ٹیپو سلطان آئے، کوئی یوسف بن تاشفین آئے، کوئی صلاح الدین ایوبی آئے، کوئی محمد ابن قاسم آئے، کوئی حجاج بن یوسف آئے، کوئی انہوں نے فریاد سننے والا نہیں، اور خاندانہ دے خاندان ختم کیتے جا رہے ہیں۔ منصوبہ بندی کیا ہے؟ مسلمانوں دی بے کنی کرو، اور پھر کہاں گے اسی لو جی اقوام متحدہ دی قرارداد تے عمل کر لو، جدو ہندو آبادی زیادہ ہو جائے گی اور مسلمان بالکل تھوڑے رہ جان گے۔ 1948 دی جمع کرائی ہوئی درخواست جیڑی ہے اور قرارداد جو پاس ہوئی ہے کشمیر دے بارے، اسی کہاں گے اور رائے شماری کرا لو، استصواب رائے، اور پھر ساری اکثریت ہوئے گی، اسی جت جاؤں گے، مسلمانوں نے کہاں گے نکل جاؤ تو۔ اسلام دشمنی دے اندر صرف انڈیا ہی نہیں، ایک تکونی مثلث ہے شیطانہ دی، امریکہ، اسرائیل اور انڈیا، ہنود و یہود دا گٹھ جوڑے، مگر اے مسلمان تو کدو جاگے گا، تو کدو کروٹ بدلے گا، تیرے اندر کدو حمیت آئے گی، کدو تیری غیرت جاگے گی، کدو تینوں پتہ لگے گا کہ میں خدا رسول دا غلام بن کے رہنے۔ وہ زمانہ میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر، انہاں مظلوم کشمیریاں دے ہوتے ظلم دے پہاڑ توڑے جا رہے نے، انہاں دے مکان بلڈوز کیتے جا رہے نے، اور ساریاں فیملیاں گرفتار ہوئیاں نے، باپ دے سامنے نوجوان بیٹا فوجی گرفتار کر دینے، اور اہل خانہ تلاش کر دینے کس حوالات دے اندر ساڈا بیٹا باندھے، کس جیل دے اندر ہے، مگر 3-4 دن تو بعد پتہ چلتا ہے کہ ساڈے بیٹے دی لاشا ساڈے بیٹے دا فلاں مقام تے پیا ہے۔ اگر باپ تے سامنے جوان بیٹی دی عزت و آبرو تار کردہ ہے کافر، تو اس باپ دے دل تے کی قیامت گزرتی ہے؟ ذرا سوچو۔ میں تے کہنا اے ڈوینڈر لائن ہے نا بارڈر دی، ایس پاسے عیاشیاں بدماشیاں، عللے تللے، اللہ نا بغاوت سرکشی، اور لین تو دوسرے پاسے چیخو پکار، بے حرمتیاں، انسانی حقوق پامال ہو رہے نے۔ اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں
ایک آزاد خطہ عطا فرمایا. اور اللہ کی کہہ رہا ہے بنی اسرائیل نو یاد کرو میری اس نعمت نو. کیڑی نعمت کہ تواڈے بچے معصوماں نے بھی نہیں سی چھڈیا جاندا, انہوں نے گلے کٹے جاندے سن. ادھروں بچہ پیدا ہوا ہے, ادھروں انہوں قتل کر دیتا گیا. اور کنا قتل عام ہوا ہے, 1000 2000 نہیں, لاکھ دے قریب 90,000 معصوماں دے گلے کٹے گئے. کتنا بڑا ظلم ہے. اور بنی اسرائیل قوم نو غلامی دیاں زنجیراں میں جکڑیا ہوا ہے. کس طرح تسا ساڈی چوکیداری کرنی ہے, اسا سونا ہے, تسا پکھے چلنے نے, اسا آرام کرنا ہے, تسا ساڈا کارخانہ چلانا ہے, ساڈی کھیتی باڑی کرنی ہے, ساڈی چاکری کرنی ہے, ساڈی نوکری کرنی ہے. اسی تواڈے آقا واں, تسی ساڈے غلام. اے کوئی زندگی غلامی دی زندگی. بالآخر اللہ نے مظلوماں دی دعا سنی اور اللہ کی فرما رہا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ. یاد کرو مظلوموں, تسی میرے نبی دے پیچھے ٹر پے نا, مینوں بھی پھر لج پاڑنی پیندی ہے. اے میرے نبی دے پیچھے ٹرن والے نے, انہاں نوں میں ڈبن نہیں دینا. پیچھے فرعونی فوجاں, اگے پانی دیاں موجاں. اور اللہ کی فرما رہے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. میں مظلوموں تواڈیاں اکھاں دے سامنے تواڈا دشمن ڈوب ڈوب کے مارے تاکہ تواڈے دل نو ٹھنڈ پوے. دشمن اکھاں دے سامنے مردہ ہوئے, تڑپدا ہوئے تے سکون تے بڑا ہوندا ہے نا. اللہ کہندا تسی دریا دے اور پرلے کنڈے تے کھلو جاؤ تے اج میرے نبی موسیٰ دی اے پانی اطاعت کرے گا. اور اے بڑے دعوے کردا ہوندا سی رب بڑھ کے, اے اتھوں دا دریاواں دا پانی ہے نا, اے بھی میرا حکم مندا ہے. اللہ نے فرمایا لے تیرا مندا ہے کہ میرا مندا ہے, یہ آج فیصلہ ہو گیا. دریا پورے تے قابض ہونے والا, دریاواں دا حکمران سدان والا, اج پانی دے 2 گھٹ نہیں برداشت کر سکیا. کنا بندہ مویا, موسیٰ علیہ السلام نے 6 لاکھ نے بنی اسرائیلی. اور فرعون جو تعاقب کر کے آئے مظلومہ دا پچھا کیتا ہے, اسا انہاں دا ایک بندہ نہیں چھڑنا. وہ ساڈیاں نوکریاں کون کرے گا, وہ ساڈیاں جتیاں پالش کون کرے گا, وہ ساڈی کھیتی باڑی کون کرے گا, ساڈی دربانی کون کرے گا, ساڈیاں بکریاں کون چرائے گا. لہذا انہوں سال آج سزا دینی ہے. اللہ نے آکھا وہ ویلے لنگ گئے نے, میں انہوں دا وارث ہاں, ذرا آف ہاں. یہ تو ایک تدبیر اسا بنائی ہے, اسا تدبیر بنائی ہے, اینج کر کے انہوں کرو, کڈ کے لیاؤ. موسیٰ نے کہا تو اپنے ساتھیاں نو خفیہ طور تے آگاہ کر دے, آج راتی نکلنا ہے, آج راتی نکلنا ہے. کوئی پیچھے مظلوم نہ رہے, کوئی بنی اسرائیلی ایک فرد بھی نہ رہے. اے ستے موئے ہون, تسی نکل جاؤ. جاگ جدوں آئی, اے کافی میل نکل چکے سن. اگے دریا ہے, پیچھے فرعون بے حیا ہے. اللہ آیا بڑے تمتراک نال, غرور نال, تکبر نال, میں نہیں چھڑاں گا, میں یہ کر دیاں گا, میں وہ کر دیاں گا. اللہ نے آکھا آتے صحیح نا. سارا لشکر موسوی پار ہو گیا. اللہ نے دیواراں بڑھاتی, رستے 12 بناتے. کیوں؟ یعقوب علیہ السلام دے 12 پتراں دے 12 قبیلے, راہ بھی 12.
آندے نا یا پاؤں 12 یا 3 کانے. اللہ اکبر. 12 رستے اللہ بنائے اور موسوی سارے پار ہو گئے. ہن فرعونی آ گئے. انہاں آخیا راہ تے واہ بن گیا. داخل ہو. یہ داخل ہوئے نے. اللہ نے آخیا پانیاں اجے نہیں. آخری بنی آخری فرعونی جدو اندر آ جائے تو پھر اپنی موج چ آ جائے گی. ہن فرعون دا گھوڑا جہڑا ہے وہ داخل نہیں ہو رہا. اللہ نے فرمایا جبریل ذرا گھوڑی بن کے نا یہ اگے ہن آ تاکہ اے ظالم بے ایمان یہ بہت بڑا سفاک درندہ اور قاتل ہے یہ بھی اندر آ. اندر آیا. اللہ نے فرمایا موسیٰ ہوں پھر سوٹا مار دریا جی میں اگے مارے. سوٹا ماریا کنوں؟ پیغمبر دا سوٹا بھی بڑا برکت آ رہا ہے جی. اے پیغمبر سوٹا مارے پتھر تے 12 چشمے. کنے چشمے؟ جنہیں دریا چ رستے 12 منہ اسنتا عشرۃ عینا. 12 قبیلیاں واسطے پتھر وچوں چشمے بھی اللہ 12 جاری کر دیتے. سمندر چ رستے بھی 12 اللہ نے بنائے. ہاں بھائی ڈبن لگا لا الہ کلمہ پڑھن دیا ہے. لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. میں بھی جی مسلمان. ڈنڈا چڑھیا ہے نا تنگ کیا بتوں نے تو خدا یاد آیا. اللہ نے مظلومان وکھایا اللہ میں تسی ویکھو میں تواڈے دشمناں نو کیویں ختم کر. حافظ ابن کثیر کہندے نے جبریل علیہ السلام نے ویکھیا یہ بے ایمان تے کلمہ پہ پڑھدا ہے تے اللہ بڑا رحیم ہے. کتے اللہ دی رحمت ہی جوش وچ نہ آ جائے. انہاں فوری طور تے اتھوں ہی گابر لے کے نا بوتھے تے ماری کھچ کے بے اگو بول نہ سکے. انہیں ظلم بڑے کیتے. غرقاب ہو گیا رب صدان والا. لے آجے انہاں دے رب تے آجے انہاں دیا طاقتاں تے اے جے انہاں دا عبرتناک انجام. اس دن 16 لاکھ بندہ اللہ نے ڈوب کے ماریا غرقاب کیتا. اپنے انو کنارے لائے. معلوم ہویا حق والے پاویں تھوڑے ہوں حق والے دے نال خدا ہے. حق والے دا غلبہ ہے. اللہ جو اللہ ہے رب السماوات والارض. اللہ لا الہ الا ہو. او دے تو سوا کوئی معبود نہیں. میں واپس آ رہا اپنے عنوان دی طرف کہ فیملی پلاننگ کنے سب تو پہلے دی بنیاد رکھی نمرود. پھر فرعون نے اس ایجنڈے نو اگے چلایا. پھر ساڈے حکمراناں دی واری آ گئی. میں کہنا فرعون پھر بھی چنگا سی. وہ آندا سی جمن تو پہلا کچھ نہ کریا جے جم لین دیو پھر ماریا جے. یہ آندے نے اساں جمن ہی نہیں دینا. فلانی ٹیوب فلانی گولی فلانا جے ارباں خرباں روپیہ جیڑا تساں فیملی پلاننگ دے اتے خرچ کیتا ہے اگر یہ لوکاں دی خوشحالی تے خرچ ہوندا غربت دا خاتمہ ہوندا تسی نہیں روک سکتے
جڑا روح اللہ لکھیا ہے انہیں آنا ہی آنا ہے، انہیں آنا ہی آنا ہے، ایسا نہیں آن دینا۔ اللہ دا اچھا تو ڈکا لایا۔ ایک خاتون میرے کو آئی کہیں دی میریاں 4 دھیاں نے، ایکو میرا پتر ہے، اگو پھر اللہ میں ہرس لاتی میرے ڈالے ایک بڑا ہور نہ آ جائے، اے بڑی عجیب گل ہے، دوجی تھی ہو پوے آننا گواننا نہیں، ایک بڑا ہور آ گئی منڈا دوجا تریجا، بڑی تو قسمت آ رہی ہے، اللہ پاگل ہے۔ میں کہ انجا کیا کرنا، ایک سور اور پیدا ہو گیا، ایک کتورا ہور آ گیا، یہ تیاں نو نقصان سمجھ دینے تے پترہ نو نفع والا سودا۔ اللہ اکبر، یہ سب مولا دے نکم، یحبل من یشاء اناسا، کون دے دتیاں؟ وَيَحْبُلِ مَن يَشَاءُ الذُّكُورُ، تے پتر دین والا کون ہے؟ کھان نو لبدا نہیں، اللہ میڈ پائی ہوندا ہے۔ پچھلے سال بھی منڈا ہویا، منڈا نہیں کنے منڈے ہو گئے نہیں، ایک من کہنے لگی 8 منڈے ہو گئے میرے۔ میں اس بی بی دی گل کرنا، شاہ جی کو دعائی دیو، میں کہا اس قتل جو میں حصہ کیوں لگا؟ یہ قتل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد ہے اگر چند دن دا حمل بھی کسے بی بی دا ضائع ہو گیا، وہ بھی قیامت والے دن اللہ کو سفارش کر کے اپنے ماں باپ نو جنت چلائے گئے۔ اس واسطے ایک قتل ہے، اور کتنا قتل عام ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، ہویا کی بڑا سمجھایا، بی بی باز آیا، یہ حرکت نہیں چنگی، پر اس اپنے وصل ہے، اللہ کے لال ہے، حکم میرا چلتا ہے۔ اگے ایک پتر سی، جدو میرا چھوٹا بیٹا جڑا سو خطیب ہے، اے او دا ہم عمر ہے، انہاں منڈیا دا اللہ جوڑا پتر دیتے جی، جتھے ایک سی اتھے 3 ہو گئے، اور روندی میرے کو آئی، شاہ جی میں معافی دیو، میں کہا او دے کولوں مانگ، اے معافیاں او دے کولوں مانگ جنہیں نال متھا لاندی سا۔ دین والا کون؟ اللہ۔ اے سب مولا دے نکم، او ایک نا پتر کم کم، اے سب مولا دے نکم، او ایک نا پتر کم کم، ایک سیکڑ جم جم، بال لبے نہ کھڈان نو۔ اللہ واہ مولا تیریاں بے نیازیاں نے، او ایک نا ایک جم کے کھڈان، پال پوس کے ویان، ویڑے کھٹن ٹور جان، ماپے رہ گئے تکے کھان نو۔ او ایک نہ جمے تے کھڈائے، او ایک نہ جمے تے کھڈائے، پال پوس کے ویائے، ایک نہ پٹڑیاں تے پائے، قاضی سدیا نوحان نو۔ اللہ اکبر، ایک اولاد زیادہ پاروں، بابا جی کہیں دے ایک اولاد زیادہ پاروں، تے سخت کلامہ نہیں کر دے نہیں کہ نہیں، وے تینوں گوڑی وجے، وے تیرا منجا کڑک دا جائے قبرستان نو، وے شالا تو ٹرک تھلے آویں، وے تیرے ٹوٹے ہون آندیاں نے کہ نہیں۔ ایک اولاد زیادہ پاروں، تے سخت کلامہ نہیں کر دے، ایک سرکاروں رو رو منگن، ایک سرکاروں رو رو منگن، پر باج مرادوں مردے۔ اللہ اکبر، ہکنا وافر کھانا کھا کر،
کتے بھی رجدے پے نے، پھر اروڑیاں تے سٹتے نے، غریب نو سالن نہیں دینا، غریب نو نہیں پوچھنا۔ ایک نام وافر کھانا کھا کر اجل شہادت پائی، ایک نہ راتی فاقے پاروں نینی نیند نہ آئی۔ اللہ اکبر۔ ایک نہ گوشت زردہ ملیا پر شکر خیال نہ کریا، ایک نہ باسی ٹکڑا ملیا انہاں سر چشمہ پر تریا۔ یہ اللہ دی تقسیم ہے۔ اللہ نال متھا نہ لاؤ، نہیں جی میں ہون دینے ہی نہیں۔ اے فیملی پلاننگ دا جو طریقے کار ٹیوپا رکھواؤ رحم دے اندر، اے ٹیبلٹ استعمال کرو، ایسیاں بیماریاں لگدیاں نے مرتے دم تک بی بی کوئی فرق نہیں پائے گا۔ اس واسطے پلاننگ کی کامیاب ہے اللہ دی۔ نمرود پلاننگ کردا رہا، نمرود دا باپ جڑا اپنی بیوی نوں کہندا ہے تیری امید دا اجے کسی نوں پتہ نہیں۔ کئی عورتاں ہوندیاں نے جسمانی ساخت اور بناوٹ اس طریقے دی ہوندی ہے کہ حاملہ ہون دے باوجود پتہ ہی نہیں لگتا۔ ایک بی بی ایک ڈاکٹر کہندی پئی، وہ آ کے میرے کو رون لگ پئی ہسپتال وچ، کہندی ہے میں تے دعاواں کوئی نہیں چھڈیاں، علاج کوئی نہیں چھڈیا، کرو نا مینوں بھی اللہ کوئی بیٹا دے دے۔ کوئی تھی نہیں، کوئی پت نہیں۔ وہ ڈاکٹر مینوں خود دس رہی ہے، میں انہوں اندر لے گئی، الٹرا ساؤنڈ کیتا، میں باہر آ کے نہیں کملیے تینوں تے 5واں مہینہ ہے۔ اللہ واہ میرے مولا، یہ تیریاں شانہ نے نا، جنوں چاہے عطا کر دے میں، جانوراں چرندیاں پرندیاں درندیاں مجھاں گاواں بھیڈاں بکریاں کون دین والا ہے اور تینوں نہیں دے سکتا؟ اللہ نے کیا جنوں میں چاہواں نا دنیا تے لیانا ہے انہوں دنیا دی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام دا باپ کہندا ہے آزر اپنی بے انج کر تو شہروں باہر ہو فلانا پہاڑ ہے نا اتھ جا غار چھپ کے رہو تیریاں ساریاں ضرورتاں کتے ایک نا یہ پنک پہ گئی نا کتے تے نال تیری جان نو بھی خطرہ ہے تے میری جان نو بھی خطرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اے معتبر مورخین نے لکھیا ہے کہ خلیل دی پیدائش جنگل دے اندر شہروں باہر اور بستی تو دور اس غار دے اندھیرے وچ ہوئی ہے جن نے آ کے پورے ملک نہیں پوری دنیا دے ہنیرے مکانے نے۔ زچگی دے دن بھی اتھے ہی گزارے۔ لے ہون کو 2 مہینے دا 3 دا ہو گیا ہے، ہون پتر لے گھر آ جا آکھاں گے پیکے گئی سی جی اللہ بچان تے آیا ہے نا، بچایا ہے نا۔ فرعون اپنا پورا وس لایا، کئی سال گزر گئے ظلم کردیاں، آخر کار بنی اسرائیل دے لوگ جڑے وڈیرے تے آگو تے چودھری سانوں مل کے آئے کہنے لگے اینا میں ظلم نہ کر، ہن تیاں ساڈیاں جوان ہو گئیاں نے اسی کتھے ویائیے، منڈے تے تو سارے مار چھڑے نے، اینا دا کی کریے؟ کچھ اپنے قانون دے اندر نرمی پیدا کر۔ کہنے گا اچھا چلو پھر 1 سال چھٹی 1 سال قتل، ٹھیک ہے جی۔ اللہ نے آکھیا میں نے بھی رب نہ آکھی جس سال تو قتل دا حکم دیتا ہے جو اس سے سال میں موسیٰ پیدا نہ کرا میں نے رب نہ منی، اس سے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر آکھیا اللہ نے
ہاں بھائی تیرے گھر وچ تیرے محل وچ اگر انہوں میں نہ پالا تو مینوں رب کون آکھے؟ پولیس آئی چھاپا ماریا ام موسیٰ علیہ السلام دی ماں نام یوحانز ہے اپنی بیٹی مریم نو کہہ دیا نہیں تھی یہ نہیں پولیس آ گئی آ نہیں یہ بڑے ظالم نہیں اور فرعون کتا وہ دے آرڈر بڑے سخت نے جے پتہ لگ گیا نا ساڑھے گھر منڈا ہویا ہے قتل نہیں کیتا گیا دائی نے رپورٹ لکھواتی ہے منڈا قتل کر دیتا گیا دفن کر دیتا گیا نہیں جے پنگ پہ گئی ساڑھا پورا ٹپر ماریا جائے گا اماں میں کی کرا ادھر پولیس دروازہ کھڑکا رہی دروازہ کھولو اور کوئی چارہ پیش نہ گیا گھر دی تندوری بلدی سی جی تندوری تائی سی نا جا کے بہن نے اپنے ویر موسیٰ نو او دے وچ سٹ دیتا چلو اے مر جائے اسی تے بچ جاؤں گے نا اللہ دی قدرت پولیس تفتیش کی تھی او کمرہ ویخ اے کمرہ ویخ سارے گھر دی تلاشی لئی کوئی شاید برآمد نہ ہوئی وہ مطمئن ہو کے چلے گئے موسیٰ علیہ السلام دی بہن آندی ہے نہیں اماں نہیں میرا ویر تے مر گیا ہونا ہے سڑ گیا ہونا ہے میں تے بلدی آگی سٹ آئی سا پہ ساڑھا ٹبر بچ جائے جلے جا کے ویکھیا موسیٰ علیہ السلام اگ وچ کھیل رہے اللہ دی قدرت اللہ جنہوں بچانتے آوے انہوں کون مار سکتا ہے کوئی جمعہ مارنا لا چک کے لے آئی ہون اللہ نے دل وچ گل پائی اے ظالم پولیس پھر آ سکتی کوئی مخبر شکایت کر دے مسئلہ بڑھ جائے گا تجویز اللہ نے ڈالی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ اللہ کہتے ہیں اسی آپ دل وچ الہام کیتا موسیٰ دی مان ایک صندوق بنوا لکڑ دا وہ دے وچ موسیٰ کو پا کے کار تو اڈا کے دریا دے کنڈے تے ہوئے تے انہوں روڑ دے اللہ میں جمعہ روڑ دیا فرمایا فکر نہ کر اے ام موسیٰ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَائِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ روڑ دینا تیرا کام موڑ دینا ساڑھا کام تو روڑ دے اسی ایمیں نہیں موڑاں گے یہ دا وظیفہ لگا ہوئے گا جی شاہی خرچے تے پڑے گا سکالر شپ جی سرکاری وظیفہ وہ تینوں ملے گا دودھ پلان دا اور اسی ایویں نہیں موڑنا اسی انہوں نبی بنا کے موڑا گے اسی انہوں مرسل بنا کے موڑا گے اسی انہوں اپنا رسول بنا کے موڑا گے تے مائی یوحانز نے رات دا ویلا پوک پھٹن والی سی اور انہیں صندوق روڑ دیتا تے کنڈے تے کھلو کے موسیٰ دی ماں کہندی ہوئے گی جی میرے ٹول سپاہی آتے نو رب دیاں رکھاں کدیاں رکھاں نے اللہ دیاں اللہ نے پھر موڑیا تسا واقعہ سنیا ہے نا تو ہندہ او ہے جو میرا رب چاہے واللہ غالبٌ علی امرہ ہی اللہ اپنے حکم تے عمل کرنتے قادر ہے وہ جو منصوبہ بنا لیندہ ہے ان دنیا دی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی اس واسطے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی شخصیت کہ دیکھو دشمن دے گھر پیدا ہوئے بت پرستان دے گھر پیدا ہوئے بت گھر دے گھر پیدا ہوئے ایک بہت بڑے کافر دے گھر پیدا ہوئے سلطنت بھی کفریہ ہے بت پرستان دی حکومت ہے سارا معاشرہ کافر ہے ہن ویکھو اللہ اپنے ابراہیم دی رہنمائی کس طرح کرتا ہے اور اینا پستی تو اٹھا کے اینیاں بلندیاں تک پہنچا ہے کہ پوری انسانیت دا
امامت دا تاج پا دیتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ساری دنیا قبراں وچوں برینا اٹھے گی اور بغیر ختنے دے اٹھے گی، کوئی عورت کوئی مرد سب دے جسم برینا ہوں گے، کوئی لباس نہیں ہوئے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد ہے اللہ سب تو پہلے اپنے خلیل نو جنتی لباس پہنائے گا۔ اللہ سانو خلیلی ملت دے ہوتے قائم ہون دی اور استقامت اختیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اے حج، اے قربانیاں، اے طواف، اے اعتکاف، اے مینا دی حاضری، اے مزدلفہ دی حاضری، اے میدان عرفات دی حاضری، اے سب خلیلی خاندان دے افراد دیاں اداواں نے۔ اللہ سانو انہاں اداواں تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر حي على الفلاح